نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے، میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ سلام اللہ علیہ۔ وعظ میں نے کیا کرنا ہے، تقریر میں نے کیا کرنی ہے، خطبہ میں نے کیا دینا ہے۔ وہ ہمیشہ میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں، گو کہ انداز بیاں کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میری اس گفتگو کرنے سے آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے، اور بات میں نے وہی کرنی ہے جو میں نے اپنے مرشد کریم پیر سید علی احمد صابر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، سیکھا، پڑھا۔ آپ کی زندگی میں میری اس گفتگو کے بعد، اس سبق سنانے کے بعد کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں، میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا اور میرے پیارے سجاد قادری صاحب اور ان کے بھائیوں کا یہ چودھری مصطفیٰ صاحب کے آفس کے سامنے اور یہ آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا جو انہوں نے یہ محفل کا اہتمام کیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بتانے ہیں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی، سرخروئی کی چند باتیں بتانی ہیں، زیادہ ٹائم نہیں، پھر ہم نے ابھی قصور واپس جانا ہے، وہاں ایک محفل ہے، پھر ہم نے چندرائے میں آنا ہے، وہاں محفل ہے ساری رات کی، پھر صبح اسلام آباد جانا ہے، وہاں ہماری وہ میٹنگ ہے۔ آپ کے علم میں جیسے ہے کہ وہ نو کانفیڈنس موو ہوئی ہے، تو ہمارا ایسے پارٹی نے نکلنا بھی اسلام آباد سے منع کیا ہوا ہے، لیکن آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور یہ محفل میلاد اور آپ لوگوں کی خاص طور پہ اپنے پیارے بیٹے سجاد کی محبت نے مجھے وہ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے کی ہمت دے دی، اور میں آپ کے پیار میں حاضر ہو گیا۔ جلدی میں چند باتیں عرض کروں گا، ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کے ذہن میں آ گئی۔ کامیابی دنیا میں اور آخرت میں، اس زندگی میں اور اس زندگی میں جس زندگی کو بقا ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ہم اور آپ جس زندگی میں یہ جی رہے ہیں نا، رہ رہے ہیں، اس کو فنا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے یہ۔ اور دا لائف آفٹر ڈیتھ، جو موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کو بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں کامیابی کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، جلدی سے، نماز۔ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی آرگو نہیں ہے، اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی حیل حجت نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں، 4 پڑھتے ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں، 1 پڑھ لیتے ہیں۔ 5 وقت نماز کی پابندی
یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے وہ رزق، روٹی، صحت، اولاد، کاروبار نہیں چھینتا، وہ اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس تو کاروبار بہت ہے، چوئی صاحب کے پاس زمینیں، فیکٹریاں، مال، کرائے، چوئی صاحب کو لاکھاں روپے آتا ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس مشہوری ہے، نام ہے، عہدہ ہے، اس کے پاس اولاد ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل، وجہ، ریزن نہیں ہے۔ ہندو، کافر، سکھ، یہودی، مشرک ایسے ہیں جنہوں نے کبھی پیناڈول نہیں کھائی ہوگی، جہازوں میں اڑتے پھرتے ہیں، اللہ نے اتنا عطا کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ کے رضا کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو 5 وقت نماز کے ٹائم جانماز پہ کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کے ایک کسی واقعہ وہ بات کھلتی ہے، میری طبیعت بھی مطلب کہ مجھے کوئی کمر کا پرابلم ہے، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ پچھلی دفعہ بھی کچھ بات ہو گئی اور ابھی بھی وہ آپ کا ذوق شوق دیکھ کے پھر جب میں آیا ہی ہوں اتنا لمبا سفر کر کے اور ایک کہہ لیں کہ چھپ کے اپنی قیادت سے آیا ہوں تو آپ کے لیے کہ جی کہ ایک اللہ والی تھی، کسی اللہ والی بابے کے گھر وہ ملازمہ ہو گئی، تو وہ بچی سارا دن کام کرتی تھی، عشاء کے بعد وہ سو جاتی تھی، تہجد کے ٹائم اٹھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، فجر پڑھتی تھی، کچھ قرآن صبح پڑھتی تھی، پھر ناشتہ کر کے آ کے اپنے وہ مالک کے کام سارا دن کرتی، پھر عشاء کے ٹائم نماز پڑھ کے وہ سو جائے۔ اس کی روٹین تھی یہ کہ گھر کا کام وہ کرتی تھی۔ ایک دن وہ بابا جی اس بچی کی کوٹھڑی کے پاس سے گزرے تو کھڑکی سے آواز آئی کہ وہ بچی خدا سے ہم کلام ہے، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ مراد پوری کر دے، تجھے واسطہ ہے اس پیار کا جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ اب بابا جی وہ خود بھی اللہ والے تھے، حیران ہوئے کہ یہ بچی کیا دعا کر رہی ہے، کوئی واسطہ دے چوئی صاحب کہ آقا جی کا واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ، یا تجھے اس پیار جو ہم تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے یا اللہ تجھے اس پیار کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، میری یہ مراد پوری۔ بے چین ہو گئے، آ گئے، انتظار کرنے لگے کہ بچی صبح کام پہ آئے اور میں اس سے پوچھوں۔ وہ بچی کام پہ آئی، اس سے بابا جی نے پوچھا کہ بیٹی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، بے چینی ہے، غلطی سے گزرتے ہوئے بائی چانس یہ ایک آواز میں نے تیری اللہ کی اور تیری گفتگو میں نے ایک جملہ سن لیا، یہ کیا تو اللہ کو واسطہ دے رہی تھی کہ یا اللہ جو پیار تو میرے نال کردا ہے تینوں اس پیار دا واسطہ ہی۔ تو نے کہا جی میں یہی بات کر رہی تھی۔ تو نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ رب تیرے سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے رب میرے سے پیار کرتا ہے اور بہت کرتا ہے۔ اس نے کہا کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا وہ پیار کرتا ہے تو مجھے تہجد کے ٹائم اٹھا دیتا ہے، فجر کے ٹائم نماز پڑھا دیتا ہے سوئی کو اٹھا کے، تو یہ اس کے پیار کی نشانی ہے کہ وہ میرے سے کوئی ایسا کام کرواتا ہی نہیں جو اس کے اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہو، اور اپنی خوشنودی کے لیے وہ میرے سے وہی کام کرواتا ہے جو اس کو پسند ہو۔ تو یہ رب کے پیار کی نشانی ہے۔ اب بس یہ نماز کے حوالے سے آخری بات کہ اب آپ اور ہم دیکھ لیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہم سے راضی ہے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے تو راضی کر لیں، وقت نہیں گیا۔ کائنات میں، دنیا کیا کائنات میں سب سے جلدی راضی ہونے والی کوئی ذات ہے
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. بچے راضی نہیں ہوتے اتنی، بیوی میاں ماں باپ راضی جتنی جلدی رب راضی ہو جاتا ہے. 2 ندامت کے آنسو، 2 ندامت کے آنسو اور نماز. بہرحال ایک چیز نماز پڑھا کریں بیٹا، دوسری چیز درود شریف پڑھا کریں. ابھی نعت خوان آتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی، ابھی اکثر میں یہ باتیں اکثر ہیں میرا، یہ کوئی بھی کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہو تو یہ 2-3 باتیں میں ضرور کرتا ہوں کہ درود شریف، آپ آئے ہیں میلاد کی محفل میں، درود شریف پڑھنا نقیب محفل کا حافظ صاحب کا کام نہیں ہے کہ صرف یہی پڑھیں، یا آپ کہیں کہ جی کہ نعت خوان حضرات پڑھیں، انہوں نے نوٹ سمیٹ کے لے جانے ہیں، انہوں دی اسی خدمت بھی کریے تو درود شریف بھی پڑھیے، اسی یہی درود شریف پڑھن، یہی نعت پڑھن، یہی کہ کرن. نہیں، اگر میلاد کی محفل میں آ کے ہم نے درود شریف ہی 2 4 6 8 10 دفعہ نہیں پڑھنا تو پھر ہماری کائے کی حاضری. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور رسول جس کو توفیق دے اور جس کے منہ سے درود شریف پڑھنا اچھا لگے، اسی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ درود شریف پڑھے. اور اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے، اس فیکٹری میں بیٹھے ہوئے، اس لان میں بیٹھے ہوئے، ہم اس محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے جب درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں سبز گنبد میں ہمارے اس درود کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. اس یقین سے پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ پڑھیں گے آپ میرے ساتھ؟ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ. اس میں بہت ساری اگر میں درود شریف کی فضیلت بیان کرتا رہوں نا، درود شریف کی فضیلت، تو مغرب ہو جائے، عصر ہو جائے، پھر فجر ہو جائے، پھر سارا دن نکل جائے، اسی طرح درود شریف کی فضیلت پہ دلائل، احادیث، روایتیں وہ ختم نہ ہوں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کسی کے دل کی کوئی اور کہ اس کو اور ہمت آ جائے درود شریف پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں، تو ایک میں روایت عرض کر دیتا ہوں. روایتوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ زمین پہ اپنے پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے تو سر اس کا عرش معلیٰ پر آسمانوں تک جا کے لگے، اور ایک پر کھولے تو مشرق کور کر جائے، دوسرا پر کھولے تو مغرب کور کر لے. اتنا بڑا فرشتہ ہے. یعنی کہ ادھر اگر یہ کانے میں وہ اس کے پاؤں وہ کھڑا ہو تو ایک پر کھولے تو آسٹریلیا کے پاس جائے، دوسرا پر کھولے تو کینیڈا کے پاس جائے. اتنا بڑا پوری مدد جی کہ وہ دنیا سے وہ بڑا فرشتہ ہے. اور اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی درود پڑھتا ہے نا، تو وہ فرشتہ بحر نور میں، نور کے سمندر میں ڈائیو کرتا ہے، خوتا زن ہوتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، ٹبی لاندا ہے. فرشتہ بنے ہی اس کام واسطے. اب کیا کہ ایک امتی نے درود شریف پڑھا، اس نے ٹبی لگائی، ڈائیو کیا بحر نور میں، اس نور کے سمندر میں، اور جب ڈائیو کر کے ڈبکی لگا کے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے پر جھاڑتا ہے. اب جب وہ پر جھاڑتا ہے تو اس سے نور کے موتی، وہ قطرے نور کے وہ گرتے ہیں. ہم نہا کے نکلیں تو ہم جب جھاڑتے ہیں تو ہمارے وہ قطرے پانی کے گرتے ہیں نا، ایسے جب وہ پر جھاڑتا ہے وہ فرشتہ تو نور کے قطرے گرتے ہیں. وہ کتنے کو قطرے ہوں گے؟ اسد صاحب کتنے کو قطرے ہوں گے؟ چوئی صاحب تسی ماں حساب کتاب کافی کر دو گے، تسی کنے کو جی قرآن گنت مطلب کہ کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے کتھے آسٹریلیا، کتھے کینیڈا، کتھے ایڈا وڈا پار تے جی کہ انہیں جدو چھنڈنا ہے تے جی پتہ نہیں کنے.
اللہ सुबहाना ताला उस हर नूर के कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। अब लाखों करोड़ों अरबों पद्म फरिश्ते पैदा हो गए। अब उस जो फरिश्ते पैदा हुए और वो करोड़ों जो अरबों फरिश्ते पैदा हुए, पैदा होने से लेकर क़यामत तक उस शख्स पर जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा और इस बड़े फरिश्ते ने डाइव किया, टुब्बी लगाई, और वो फरिश्ते जो पैदा हुए उन फरिश्तों ने क़यामत तक उस शख्स पर उसके लिए बख्शिश की दुआ करनी है। यार कमाल है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ने का, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ने का ये है कि लाखों अरबों फरिश्ते जन्म हुए और वो हमारी और आपकी बख्शिश के लिए क़यामत तक वो दुआएं कर रहे हैं। यार क्या काम है। मैं कहता हूं कि असी रोटी खानी कमाना असी और काम भूल जाइए नमाज तो इलावा कि जी कि सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ी रखी। मैं वो फरिश्ते नूं टुब्बियां ते ही रखिए। दुरूद शरीफ पढ़िया दे टुब्बी बाहर निकले, फिर दुरूद शरीफ टुब्बी, मतलब जी कि वो जेडे जम्मण वाले भी पढ़ी जानते जी। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ा करें। ये वो कहते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, हाजिरी की जो हो तमन्ना तो दुरूद पढ़ो। अजी कहने मेरे को आते पीर साहब दुआ करो कमेटी निकले आवे जी, ओ फलां जी, ओ कोई बॉन्ड निकले आवे, फलां नहीं उम्रे ते जाना है जी, फलां जाना है, ये करना है। ओ भाई दुरूद शरीफ पढ़े, मदीने वाला बुला लेगा और आपकी मुश्किलें आसान करेगा। दूसरी चीज होगी जी, तीसरी बात है एक अदब। अदब बुजुर्गों का करें, औलिया का करें, अंबिया का करें, और ख़ास तौर पे अहले बैत अतहार का करें, सादात का करें। ये अदब है जिसने आपको लेके जाना है। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद मेरे मुर्शिद करीम किया करते थे। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों में 3 खसलतें पैदा करो। किसको फरमाया? असहाबा इकराम अजमीन को, जो अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मोतबर और मोतशम और मुअज़्ज़ज़ लोग, उनको क्या फरमाया कि अपने बच्चों में 3 आदतें डालो, खसलतें डालो। आदतें नहीं, खसलतें, माने उनकी नेचर में। वो 3 क्या है? आपने कहा एक मेरी मोहब्बत, मैं मोहम्मद की मोहब्बत, एक मेरी आल की मोहब्बत, और एक कुरान की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 मोहब्बतें अपनी औलाद में, ये साहबा को फरमा रहे। यार कमाल है, आल की मोहब्बत। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका जी ने फरमाया कि मेरी आल से 1 दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से अफजल है। और जो मेरी आल से इस मोहब्बत में इस दुनिया से चला गया, खुदा ने उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक दी और वो सीधा जन्नतों में गया, बेइश्तों में गया। अब ये अदब है। अब अदब मेरे नजदीक बड़ा मुकाम है अदब का। आप अदब में एक चीज सिखाने बताने, सुना होगा आपने उलमा इकराम से, आपने सुना हो कि जब बीबी पाक सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैह का नाम आया करे ना, तो नजरें झुका लिया करें या आंखें बंद कर लिया करें। ये भी रवायतों में है कि रोजे माशर, रोजे क़यामत, डे ऑफ जजमेंट, जब बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा उधर मैदान में तशरीफ लाएंगी ना, तो निदा आएगी, ए लोगो, ए नबियो, ए वलियो, नजरें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुल्लाह अलैह। अगर हम यही चीज अपना लें तो हाय 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 क्या माता जी की छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें कि क़यामत वाले दिन शायद नजर पाड़ी जाए हम गुनाहगारों पे और वो कहें कि ये तो वो शख्स है जो
میری بیٹی کے نام پہ نظریں نیچی کر لیتا تھا، سر جھکا لیتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا. روایتوں میں سنا ہے یہ محراب ہے، اس سے نور نکلے گا نماز پڑھنے کے. جو یہ چوم کے محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوم کے آنکھوں سے لگانے والے، قیامت والے دن لوگوں کے انگوٹھوں سے نور نکل رہا ہوگا. لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ زندگی میں جب نام محمد آتا تھا تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے چوما کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. مشکل کام تو نہیں آپ سے میں بتا رہا نا، کوئی آپ کو وظیفے چلے میں کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا. اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا جو ادب احترام، جو بس مطلب کہ ایک چیز میں یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں کر کے کہ کوئی فرمائش کرتے تھے نا صحابہ کرام اجمعین، آقا جی نہیں مانتے تھے یا قبول نہیں ہوتی تھی ان کی مراد، تو وہ پھر بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو وہ سفارش کرواتے تھے کہ آپ اپنے بابا جان کو کہیں نا ہمارے گھر تشریف لے آئیں، یا ہماری دعوت قبول کر لیں، یا ہمارا کوئی نظر نیاز قبول کر لیں، کوئی بھی جو مراد پوری. تو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انکار نہیں کیا کرتے تھے، پھر بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا مان رکھتے تھے. تو ایک آپ کی مشکلوں کا حل اور کامیابی کا نسخہ بتا دوں. یہ جو ہم نماز کے بعد، آپ نے شاید بچوں کو نہ پتا ہو، بزرگوں کو پتا ہے، ہم یہ 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ 33 دفعہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، اس کو فاطمی تسبیح کہتے ہیں، فاطمی وظیفہ کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ روایتوں میں یہ ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا کیا خیریت، چکی پیس کے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، رائٹ ہینڈ پہ چھالے پڑ گئے، پھر لیفٹ ہینڈ سے کرتی تھی، چھالے پڑ گئے، چھالوں سے خون رسنا شروع ہو گیا، خون کے بعد پیپ پڑ گئی دونوں ہاتھ میں. وہ چکی کا ہینڈل جو وہ پیستی تھی، مطلب اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، کہ جی کہ وہ پیس کے جب ان کے وہ ہینڈل پکڑنے کے بھی قابل، وہ چکی کا دستہ پکڑنے کے قابل بھی ہاتھوں میں نہیں رہی، تو وہ ہاتھ لے کے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ بابا میرے سے یہ نہیں پکڑے جاتے، ہینڈل چکی نہیں پیسی جاتی، مجھے کوئی خادمہ دے دیں، مجھے کوئی نوکرانی، کوئی لونڈی دے دیں، کوئی جو میرے یہ کام. آپ نے کہا بیٹی میں خادمہ نوکرانی سے بہتر چیز دوں؟ تو تب آپ نے یہ وظیفہ دیا تھا کہ بیٹی تو یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کر. اور بی بی لے کے آ گئی. آج میں اور آپ، میری بیٹی آئے اور کہے کہ یہ ایسے ہے تو میں انہوں ہور پڑھن پا دا. میں تو کہاں گا جنیاں دروے میاں موسیٰ نو کہاں گے مریدنیاں درویشنیاں ساریاں لے آؤ میری تھی دے گھر چھڑے ہو. لیکن وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بی بی. اور اب آپ کیا کریں؟ مشکل کوئی آ جائے، پریشانی کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے نماز کے بعد اکثر بزرگ پڑھتے ہیں، یہ ایک تسبیح نماز کے بعد ضرور کرتے ہیں، کیا کریں آپ بھی. اور مشکل میں یہ کر کے آپ کہا کریں یا اللہ تیرے محبوب کی بیٹی کے یہ اصال ثواب کے لیے میں پیش کرتا ہوں. اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ اللہ سے ہماری یہ پریشانی دور کروا دیں، اللہ سے ہماری یہ بیماری میں شفا لے دیں، ہمارا یہ کام یہ کروا دیں.
جب بی بی پاک سلام اللہ کی خدمت میں آپ جب یہ پیش کر کے اور سفارش کریں گے آقا جی کہ وہ رب سے کہیں، یہ بات میں آپ کو عشق کی بتا رہا ہوں، شاید عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، میں عقل والوں سے ویسے میں مخاطب بھی نہیں ہوں، میں تو ہوئی ادب والوں سے، عشق والوں سے، دل والوں سے میں مخاطب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں، اور ایک آخری بات کر کے اجازت، بات لمبی ہوگی، اتنی لمبی میری وہ نہیں تھی کہ میں کر سکوں۔ کامیاب زندگی گزارنی ہے نا تو 3 چیزیں اور اپنی لائف میں لے آئیں، شکر، صبر، رضا، یہ اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اب ہم شکر کسے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز مانگی، وہ ہماری پوری ہو گئی، ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ۔ صبر ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ مانگا، ہمیں نہیں ملا، ہماری دعا پوری نہیں ہوئی، ہماری مراد پوری نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے صبر کر لیا۔ رضا یہ کہ اللہ نے کوئی چیز ہمیں دی، واپس لے لی، اولاد دی، اولاد واپس لے لی، صحت دی، صحت واپس لے لی، گاڑی دی، پھر گاڑی موٹر سائیکل تے آ گئے، موٹر سائیکل سی وہ واپس لے لی، حالات خراب ہو گئے، سائیکل تے آ گئے۔ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا، رضا، شکر، صبر، رضا۔ جب آپ رضا کے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، رضا کی ڈگری پہ چلے جاتے ہیں، رضا کے مقام پہ چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتیں آپ کے پیچھے دوڑتی ہیں، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں۔ مشکل مقام ہے، اس لیے پہلے تو سادہ سی میں نے بات کر دی، صرف ایک، میں ابھی صبر پہ اور رضا پہ نہیں جاؤں گا، صرف شکر کی ایک بات کر کے۔ شکر کیا ہے؟ شکر ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، شکر کیا کہ کوئی چیز ہو گئی، شکر، یہ نہیں ہوتا۔ شکر کو اپنے پہ طاری کرنا پڑتا ہے، اپنے پہ حاوی کرنا پڑتا ہے، اپنے پہ نازل کرنا پڑتا ہے، اور شکر کی اس خوشی کو، اس ریزن کو، اس وجہ کو، اس برکت، نعمت، رحمت کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے بات سمجھنے کے لیے میں اور ایک مثال دے دیتا ہوں، اور یہ آخری مثال دے کے میں اجازت لوں گا، اور آپ کو یہ شکر کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ اشفاق احمد رائٹر، بہت ڈرامے بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی، میں ان کو بڑا ولی، میں درویش ان کو میں مانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے میری فرمائش پہ میری پسندیدہ یہ جو بیسن کی روٹیاں، مسی روٹیاں بنا دی، 2 مسی روٹیاں کھائیں، لسی کا پتل کا وڈا گلاس پیا، اور پی کے میں نے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہا شکر الحمدللہ۔ تو میری بیبے نے کہا اشفاق وہ تو کس چیز دا شکر ادا کرتا پیا؟ انہیں کہا بیبے تو ہی مینوں روٹیاں میری من پسند میری فرمائش تے بنا کے دتیاں، تے لسی دا میں گلاس پیتا، تے 2 روٹیاں کھادیاں، تے میں بڑا خوش تے اللہ دا شکر ادا کرنا پیا کہ اللہ نے مینوں دیتی میری 5۔ انہیں کہا پتر ہے کی شکر ادا کردا ہے؟ انہیں کہا اے تے کوئی شکر نہیں ہے۔ شفاق احمد کہتے ہیں میں نے بیبے کہا بیبے تو پھر شکر کی ہے؟ انہیں کہا شکر ایسی کہ تو 1 روٹی ہمسائے نو دے آندا، باہر نکل کے کسی غریب مسکین نو 1 روٹی دیندا، کسی کو پوچھدا کہ جی اپنی وہ خوشی، وہ نعمت، وہ رحمت اس کو تقسیم کرتا نا، اس کو بانٹتا لوگوں میں، اللہ کے بندوں میں، مخلوق خدا میں، وہ سارا کچھ آپ ہڑپ کر کے، سارا کچھ مال اکٹھا کر کے شکر ادا کرنا پہ ابھی بڑا سوکھا کام کی تھی نا۔ اللہ کی نعمتوں کو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں بانٹنا شروع کریں، تقسیم کرنا شروع کریں۔
टाइम हो, खुशी हो, पैसा हो, वक्त हो, मोहब्बत हो, इखलास हो, अदब हो, ये तकसीम करना देना शुरू करें, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। है जी, बैत फेर कर लांगे, कोई नहीं, उर्सते कर लांगे, उसे सारे ख्वाजा साहब दो उसे हाथ पढ़ा देंगे। बैत कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लाज़ीम। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। गुनाहगारम सियाकारम शफाअत या रसूल अल्लाह, खराबो खस्ता व ख्वारम शफाअत या रसूल अल्लाह। कसूरी राह हजूरी कुन, दुआए दर्द दूरी कुन, दिलम तारीक नूरी कुन, शफाअत या रसूल अल्लाह। या रब्बिल आलमीन, हमारा सबका इस महफिल में आना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना कबूल व मंजूर फरमाना और अपनी बारगाह अक़दस में कबूल करते हुए या अल्लाह इस महफिल पाक के सदके, इसकी बरकत से इस कारोबार में, इस फैक्ट्री में, सजाद साहब के कारोबार में या अल्लाह हाज़रीन महफिल पे अपनी रहमतों बरकतों का खुसूसी नज़ूल फरमाना। या अल्लाह करीम, सजाद साहब, इनके भाइयों की, रुफ़क़ा का ये कोशिश को कबूल मंजूर फरमाना। या अल्लाह इनके रिस्क में, माल में, घरबार में, कारोबार में लफ़ानी बरकतें अता फरमाना। इन्हें दीनों दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाना। हाज़रीन महफ़िल की जो नेक मुरादें हैं, दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं, सब कबूल मंजूर फरमाना। या रब्बिल आलमीन, हमारी ज़ाहरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी जो भी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें सब दूर फरमाना। गुनाह मुआफ़ फरमाना, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा, सही मानों में मुसलमान बनाना, हमारा ज़ाहिर और बातन एक फरमा देना। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बनाना। या अल्लाह करीम, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाना। या अल्लाह, जिन्होंने भी मुझे दुआओं के लिए कहा है या दुआओं का कहने का ख्याल भी किया है, उन सब की नेक दुआओं को कबूल जी। नूरे हरम बेटी है, या अल्लाह इसके दिल का ऑपरेशन हुआ है, या अल्लाह बीमार करबला के सदके इसे सेहत कामला आजला अता फरमा। जो भी मरीज़ घरों में, अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, ला इलाज हैं, सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाना। हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाना, हमारी हालतों पे रहम फरमाना। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। या हाँ, वो पे सजाद साहब के मामू फौत हो गए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाना, उनकी मंजिलें आसान फरमाना। क़यामत वाले दिन आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाना। लुआकीन पसमानगान को सब्र जमील अता फरमाना। या अल्लाह, हमारे हाज़रीन के जो भी अज़ीज़ो कारब इस दुनिया से चले गए, सब की बख्शिश फरमाना। या अल्लाह, हम ज़िंदा रहें तो इस्लाम पर, मौत आए तो ईमान पर। या अल्लाह करीम, बेरोज़गारों को हलाल रोज़गार अता फरमाना। या अल्लाह, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह करीम, जो बे औलाद हैं उन्हें बाऔलाद फरमाना, औलाद वालों की औलाद को नेक और लायक बनाना। या अल्लाह करीम, जिनके पास बेटे नहीं हैं उन्हें बेटे अता फरमाना, जिन बहनों के वीर नहीं हैं उन्हें वीर अता फरमाना। या अल्लाह करीम, हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शना। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा के बरकोले ईमा कुनी ख़ातिमा,
गर्दा वतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल खुदाया बहके मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनाहगारों की कर कबूल वसल्लल्लाहु ताला अला खैर। लो जी मुबारक हो जी सजाद साहब माशाल्लाह।